تعلیمات حاصل کی، تقوی پرہیزگاری میں تو آپ کا گھرانہ مشہور ہے، آپ کی والدہ صاحب ولایت تھی، آج بھی آپ کی قبر پر یہ فیض ہے، آپ کی والدہ ماجدانی، کسی کو اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ کی والدہ ماجدانی مائی جی کے مزار پاک پر جا کر اور وہاں جا کے نذرانہ پیش کرے، اماں ہماری یہ پریشانی ہے، کرم فرما دیں حل ہو جائے گا، بہت لوگوں نے ہم سے بتایا۔ تو آپ علوم ظاہری کی تکمیل کر کے اور علوم باطنی کے لیے پھر حضرت زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اجودھنی چشتی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں آدمی اور مرید ہو گیا۔ مرید ہونے کے بعد ایک عرصے تک آپ خدمت میں رہے اور آپ نے ان کو ولایت سے سرفراز فرما کر دہلی کی ولایت عطا فرما دی، کیونکہ اس وقت صرف آپ ہی کا ذکر ہے اس لیے، اور برابر کی جو گوشیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، عطا فرمائی۔ اور پھر آپ دہلی میں آ گئے، تو آپ نے آ کر کیا کیا؟ لنگر اٹھایا، لنگر شریف، اور لنگر شریف کتنا پکتا تھا؟ 12.5 من نمک روز لگتا تھا آپ کے یہاں۔ اس کو نہیں سناتے؟ حضرت جی کی بات سنو، حضرت جی کون سے حضرت جی کی بات سنا رہا ہے؟ ارے ان حضرت جی کی بات سنا جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، جنہوں نے روحانیت کے درجہ بڑھائے ہیں، جنہوں نے تمام بلا تفریق مذہب و ملت دوسرے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اہل وطن کو، برادران وطن کو سینے سے لگایا ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت جس نظام الدین اولیاء نے خدمات کی ہیں ان کو نہیں سناتے پڑھ کے۔ تو آپ دہلی میں لنگر شریف جاری ہے، باقاعدہ بہت نے شوق کر رہا ہے، بالکل ایک دم شوق کرتے ہیں۔ تو ایک سائل سوال لے کر آیا، لکھنؤ سے بھی آگے کا تھا، لکھنؤ سے بھی پرے کا، بہت دور کا شہر، پریشان حال تھا، کاروبار میں گھاٹا آ گیا تھا، قرض سے دب گیا تھا، کوئی راستہ اس کو نہیں مل رہا تھا، بچیاں اس کی جوان تھیں، اس عالم میں وہ نکلا اور ڈھونڈتا اسے پتا چلا کہ دہلی میں نظام الدین اولیاء ہے، بس تم وہاں چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا وہاں سے۔ لہٰذا وہ شخص تھا بیچارہ خستہ حال، ایک گٹری کپڑوں کی پکڑ لیا اور وہ آ گیا وہیں محبوب الہی کی خانقاہ عالیہ میں، آج کھانا وانا کھایا، دیکھا وہاں دنیا میں کھانا کھا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا موقع بات کرنے کا، کہا کہ حضور بڑا نام سن کے آیا ہوں، قسمت کا مارا ہوا ہوں، وقت کا ٹھکرایا ہوا ہوں، ایسی حالت میں ہوں کہ بس آپ کرم فرما دیں گے تو میرا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ جی اس نے بتایا کہ ایسے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا اور ایسے میں قرض دب گیا اور بچیاں میری جوان ہیں اور عزت بچانی بھاری، کیا کروں؟ اور آپ نے فرمایا اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں، حضرت کے پاس کھانے کی جو آتا سب دے دیتے، جواہرات اشرفیاں، جو آتا چلو، جو آتا چلو، جو آتا چلو۔ تو جب ان کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا فوراً دعویٰ لگائے گا، تو سارے پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ایک پاپوش ہے یہ لے جاؤ، وضو کرنے کی کھڑاؤں، وہ کھوٹی والی ہوتی ہے نا جس میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اب وہ ہمارے شرم کے وہ اٹھا وہاں سے اور وہ پاپوش سے بھاگے اور اپنی دہلی میں رکھ لی، اب وہ بنیا تھا غیر مسلم چلا گیا، جا رہا بیچارہ غم کے اس کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، پیدل منزل بمنزل لکھنؤ پہنچ گیا، اور لکھنؤ جب پہنچا تو رات کو سرائے میں جا کے ٹھہرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو کیا دے، ایسے اپنا گٹھڑی رکھ کے بیٹھ گیا۔ امیر خسرو آپ کے چہیتے مرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کا مال لے کر لکھنؤ گئے ہوئے تھے اور اس کو فروخت کر کے وہاں سے مال خرید چکے تھے، اور آپ کے جو تھے کارندے منی وہ کھاتے لکھ رہے تھے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں منشی جو ان کے لکھنے والے تھے کارندے، کہنے لگے خسرو تم تو شیخ کے دیوانے ہو، شیخ تم دہلی میں بیٹھے ہیں اور تم لکھنؤ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں خدا کی قسم مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز میرے شیخ کی ہے یہاں ضرور۔ اور فوراً نکلے وہاں سے، فوراً نکلے اور سرائے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے پوچھ ان سے معلوم کر آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔ اب وہ دیکھا ہے خستہ حال سے شخص بیٹھا ہے، بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ارے بھائی کہاں سے آیا ہوں، قسمت کا مارا ہوا ہوں، دہلی سے آیا ہوں میں۔ دہلی سے آیا
دہلی سے ہیں، دہلی کا نام سنتے خوش ہو گئے ہیں. فرمایا کہ کیا نظام الدین محبوب الہی کے یہاں بھی گئے تھے؟ کہا کہ انہیں کے واسطے میں نے اتنا سفر کیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی. کہا وہیں گیا تھا میں، کیا کروں قسمت کی کٹی ہوئی ہے، وہیں سے آیا ہوں. کچھ دیا ہے؟ کہا کہ دیا گیا ہے، پاپوش دیے کہ پاپوش دیے مانگ کیا مانگتے اس کی قیمت. اسے غصہ آیا کہ ہمارے ساتھ اب چھیڑخانی کرنے لگائی، مذاق کرنے لگائی ہیں. کہا کہ جاؤ جاؤ، میں تو خود ستایا ہوا ہوں، پریشان ہوں، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ جو گھسی کھا رہا ہوں کیا دے دے گا اس کا کوئی؟ آج کیا دے دے گا اگر ہوگی تو کسی کے پاس لکڑی؟ تو امیر خسرو نے فرمایا خدا کی قسم منہ مانگی قیمت دوں گا. آپ دیکھیے صحیح، ایسے ہی نہیں بولی، ایسے نہیں بنتے ہیں. ارے پیر کے نام پہ خرچ کرو، تمہیں اعلان دیا تو خرچ کرو ہیں، جتنا چاہے ہیں اتنا خرچ کرو. لہٰذا اب وہ جو ہے اس نے غصے میں آیا، کہا میں تو 1.25 لاکھ کہوں تو دے جائے گا. 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ پاپوش گھسی ہوئی. تو امیر خسرو کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے منظور ہے، اور میں بھی آتا ہوں. اور اپنے مقام پہ آئے، وہیں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کمرے میں، اور آگے وقت تعلیم سے کہا کہ کتنا نقد ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30,000 کے قریب ہے. اور کتنا مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ کے قریب مال ہے. فرمایا آؤ جلدی چلو یہ لے کے. لہٰذا وہاں گئے اور جائے کہا کہ ہمارے پاس نقد تو ہے نہیں، لیکن 1.25 لاکھ کا مال ہے ہمارے پاس، ہم نے خریدا ہے یہاں سے تجارت کے لیے، دہلی لے جا کے بیچنے کے لیے، اور 30 لاکھ روپے ہمارے پاس یہ نقد ہے، یہ لے لو. وہ دے دیے اس کو، اور سارے اس کا مال کا پرچہ بنوا کر اس پہ دستخط کر کے ہم نے بیچ دیا کہ مالک ہے اس کے. دے دیا اور کہا کہ پاپوش دے دو. انہوں نے پاپوش نکال کے دی، اور پاپوش محبوب الہی نے اپنے سر پہ رکھی اور رقص کی حالت مہنگے ہو گئے، مست ہو گئے. اب حالت یہ ہے کہ اب وہ قاری پہ کہہ رہے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں، کیا غضب کر رہے ہیں. لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں کیا ہو گیا، یہ اچھا خاصا آدمی ہے اور سر پہ پاپوش رکھ کے اور کیسا گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے. اسی حالت میں آپ نے لکھنؤ سے دہلی تک کا سفر کیا، اور جب دہلی پہنچے تو پاپوش جہاں رکھی رہتی تھی سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہیں لا کر رکھ دی، وہیں لا کر رکھ دی. اور قدم بوسی کی، سلام پیش کیا، قدم بوسی کی. آپ نے فرمایا خسرو لکھنؤ گئے تھے؟ جی حضور لکھنؤ گیا تھا. ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ پھر نے پوچھا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں تو خود اس در کا گدا ہوں، میں تو خود اس در کے ٹکڑے کھاتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا لا سکتا ہوں؟ ایک پاپوش ملی ہے وہ لایا ہوں. دیکھا تو وہ رکھی ہے. محبوب الہی پوچھتے ہیں خسرو کتنے میں خریدی؟ تو حضور 1.25 لاکھ میں خریدی. آپ فرماتے ہیں خسرو تم نے بہت سستی خریدی.